بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو۔ جی تو بس اب تو تھوڑے سے دن رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ 23واں روزہ ہے اور آپ سب کے ساتھ کہانیوں کا یہ سلسلہ النور چینل کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت سفر رہا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بعد رمضان بھی ان کہانیوں کے سلسلوں کو جاری رکھیں تاکہ ہم سب ہماری دوستی، ہماری علم دوستی جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی رہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم ایام امام علی علیہ السلام سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ جو سٹوریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج بھی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور نئی کہانی سنتے ہیں۔ جی تو آخری کہانی میں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس کہانی میں ہوا تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کو شکست دی تھی۔ تو اب شکست تو ان کو ہو گئی، فرعون کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ بھئی اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن سیدھے راستے پر آنے کے لیے وہ ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ تو کیا کیا فرعون نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا، ان کو قید کر لیا، ان پر ظلم کرنے لگا، اور دوسری طرف اس نے پلان کیا کہ وہ ایک اتنا بڑا ٹاور بنائے گا، اتنا بڑا قلعہ بنائے گا جس کی چھت پر چڑھ کر نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے گا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو نعوذ باللہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا، اتنا بڑا کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے مینار بھی اتنے اونچے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آسمان تک پہنچ رہے ہوں۔ لیکن حقیقت تو اس سے مختلف ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ہم آسمان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ اس قلعے پر چڑھ جائے گا تو وہ نعوذ باللہ آسمان تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لے گا۔ تو خیر جب قلعہ تعمیر ہو گیا، سب کچھ مکمل ہو گیا، تو فرعون قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے چڑھ کر آسمان پر تیر اندازی کرنے لگا۔ لکھنے والوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا اونچا مینار تھا، اتنا بلند مینار تھا کہ لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے اس پر چڑھنا شروع کیا تو وہ چھت پر کئی سالوں میں پہنچیں گے۔ لیکن فرعون جب سٹبرن ہو گیا تھا، ڈھیٹ ہو گیا تھا، اس کو یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مقابلہ کر سکتا ہے، جب وہ چھت پر چڑھا اور اس نے تیر اندازی شروع کی تو اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو میسج کیا کہ جب یہ تیر چلائے تو تم وہ تیر واپس بھیج دینا اور اس پر خون لگا ہوا ہو۔ تو گویا فرعون کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے خدا نخواستہ اللہ پر وار کر دیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بالکل فرشتوں نے ایسے ہی کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ جب وہ خون لگے ہوئے تیر واپس فرعون کے پاس آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں یہ جنگ جیت گیا، اب میں اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ میں نے خدا کو شکست دے دی۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور اپنا ایک پر اس قلعے پر ماریے زور سے، جیسے تماچا مارتے ہیں نا ویسے، اور جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور انہوں نے وہ پر اپنا قلعے پر مارا تو وہ قلعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو ہسٹورینز ہیں، جو کتابیں لکھنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اتنی دور تک اس کے ٹکڑے گئے کہ پوری دنیا میں اس کے ٹکڑوں کو دیکھا گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ایک کہانی شداد کی سنی تھی
اور ایک کہانی ہم نے یہ فرعون کے قلعے کی سنی. دونوں کہانیوں میں ایک کامن میسج تھا کہ غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، خاص طور پر وہ غرور جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. فرعون نے، شداد نے، نمرود نے، ان سب نے یہی غلطی کی کہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید دنیا کی ساری پاورز ان کے پاس آ گئی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ پاور دکھاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھیں، اللہ تعالیٰ کا آنر نہیں کرتی تھیں، رسپیکٹ نہیں کرتی تھیں، بات نہیں مانتی تھیں، اللہ کے پروفٹس کو تنگ کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے عذابوں میں مبتلا کر کے ختم کر دیا. اور قرآن میں ہم انسانوں سے کیا کہا کہ ان کو دیکھو، زمین میں پھرو، زمین کو دیکھو، زمین میں سیر کرو. سیرو فی الارض، سیر کرنے جاؤ اور دیکھو کہ اللہ نے مشرکین کا، کفار کا، جھٹلانے والوں کا، جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ کے قریب ہونے، اللہ کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.